درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم۔ دوستو کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی کے پاس موجود تھے۔ ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا، اس نے آپ کو دیکھ لیا اور لگا گالیاں دینے۔ اس نے آپ کے سر پر مٹی بھی پھینکی۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی نے یہ منظر دیکھا۔ پھر ابو جہل آپ کے پاس سے چل کر حرم میں داخل ہوا۔ وہاں مشرکین جمع تھے۔ وہ ان کے سامنے اپنا کارنامہ بیان کرنے لگا۔ اسی وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں داخل ہوئے۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تلوار ان کی کمر سے لٹک رہی تھی۔ وہ اس وقت شکار سے واپس آئے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب شکار سے لوٹتے تو پہلے حرم جا کر طواف کرتے تھے، پھر گھر جاتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے عبداللہ بن جدعان کی باندی کے پاس سے گزرے۔ اس نے سارا منظر خاموشی سے دیکھا اور سنا تھا۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے حمزہ، کچھ خبر بھی ہے؟ ابھی یہاں ابو الحکم بن حشام یعنی ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ یہاں بیٹھے تھے، ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا، انہیں تکالیف پہنچائیں، گالیاں دیں اور بہت بری طرح پیش آیا۔ آپ کے بھتیجے نے جواب میں اسے کچھ بھی نہ کہا۔ ساری بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم جو کچھ بیان کر رہی ہو، کیا یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے فوراً کہا، ہاں، میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جوش میں آ گئے، چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، فوراً حرم میں داخل ہوئے۔ وہاں ابو جہل موجود تھا، وہ قریشیوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ یہ سیدھے اس تک جا پہنچے، ہاتھ میں کمان تھی، بس وہی کھینچ کر اس کے سر پر دے ماری۔ ابو جہل کا سر پھٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، تم محمد کو گالیاں دیتا ہے؟ سن لے، میں بھی اس کا دین اختیار کرتا ہوں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہی میں بھی کہتا ہوں۔ اب اگر تجھ میں ہمت ہے تو مجھے جواب دے۔ ابو جہل ان کی منت سماجت کرتے ہوئے بولا، وہ ہمیں بے عقل بتاتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے باپ دادا کے راستے کے خلاف چلتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بولے، اور خود تم سے زیادہ بے عقل اور بے وقوف کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر پتھر کے ٹکڑوں کو پوجتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سن کر ابو جہل کے خاندان کے کچھ لوگ یکدم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھے اور انہوں نے کہا، اب تمہارے بارے میں بھی ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ جواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آؤ، کون ہے مجھے اس سے روکنے والا؟ مجھ پر حقیقت روشن ہو گئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ حق اور سچائی ہے۔ اللہ کی قسم، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ یہ سن کر ابو جہل نے اپنے لوگوں سے کہا، ابو عمارہ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دو۔ میں نے واقعی ان کے بھتیجے کے ساتھ ابھی کچھ برا سلوک کیا تھا۔ وہ لوگ ہٹ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہنچے۔ گھر آ کر انہوں نے الجھن محسوس کی کہ میں یہ قریش کے سامنے کیا کہہ آیا ہوں۔ میں تو قریش کا سردار ہوں، لیکن پھر ان کا ضمیر انہیں ملامت کرنے لگا۔ آخر شدید الجھن کے عالم میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ سچا راستہ ہے تو میرے دل میں یہ بات ڈال دے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مجھے اس مشکل سے نکال دے جس میں میں گھر گیا ہوں۔ وہ رات انہوں نے اسی الجھن میں گزاری۔ آخر صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ سے عرض کیا، بھتیجے، میں ایسے معاملے میں الجھ گیا ہوں کہ مجھے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا، اور ایک ایسی صورتحال میں ہوں جس کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ سچائی ہے یا نہیں۔ بہت سخت معاملہ ہے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، ثواب کی خوشخبری سنائی۔ آپ کے واعظ و نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کا نور عطا فرما دیا۔ وہ بول اٹھے، اے بھتیجے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہو، بس اب تم اپنے دین کو کھل کر پیش کرو۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرتا ہے تو ایسے ہی پھیرا کرتا ہے کہ اس دل میں اضطراب پیدا کر دیتا ہے، اور پھر وہ دل سکون کی تلاش کرتا ہے، اس سکون کی تلاش جو اللہ تعالیٰ نے حق میں رکھا ہے، اور جو حق اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تڑپ دل میں ڈال دیتا ہے، اور یہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا کہ بھتیجے کی محبت تو دل میں پہلے سے موجود تھی، پھر اللہ نے دین کی محبت بھی دل میں ڈال دی، ان کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ اور دوستو، جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں بھی ذکر ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور اللہ کی منشا تھی کہ اللہ نے اسلام کو تقویت تو دینی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے تقویت بخشی، کیونکہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ کے بہادر، سخی، خوش اخلاق، قریش کے دلاور جوان اور غیرت مندی میں انتہائی بلند مقام کے مالک تھے، اور آپ کی شجاعت ایسی تھی کہ ابو جہل جیسا مکہ کا سردار بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کی وجہ سے آپ کے سامنے نہ بول سکا، بلکہ آپ نے اس کی قوم کے سامنے اس کو کمان سے ایسی ضرب لگائی کہ اس کا سر پھوڑ دیا۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اسی واقعے پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے، ایسا شخص جو کہ پہلے مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا، اور ہم نے اسے ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اسے لیے ہوئے چلتا پھرتا ہے۔ بحوالہ سورہ انعام۔ دوستو، کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سگے چچا تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ قریش میں سب سے زیادہ معزز فرد تھے، اس کے ساتھ ہی وہ قریش کے سب سے زیادہ بہادر، طاقتور اور خوددار انسان تھے۔ اور اسی بنیاد پر جب قریش نے دیکھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید قوت حاصل ہو گئی ہے، تو انہوں نے آپ کو تکالیف پہنچانے کا سلسلہ بند کر دیا، لیکن اپنے تمام ظلم و ستم اب وہ کمزور مسلمانوں پر ڈھانے لگے۔ کسی قبیلے کا بھی کوئی شخص مسلمان ہو جاتا، وہ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے، ایسے لوگوں کو قید کر دیتے، بھوکا پیاسا رکھتے، تپتی ریت پر لٹاتے، یہاں تک کہ اس کا یہ حال ہو جاتا کہ سیدھے بیٹھنے کے قابل بھی نہ رہتا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس ظلم اور زیادتی پر بھی سب سے زیادہ ابو جہل لوگوں کو اکساتا تھا۔ مشرکین مکہ کی جانب اسلام کے کمزور لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کا تذکرہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کی قربانیاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں۔ البتہ یہاں آپ کو اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تاثرات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا اور قرآن پاک کی تلاوت سنی تو دل میں اسلام کی حقانیت کا نور بھر گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تاثرات اس طرح بیان کیے، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں کہ اس نے دین حنیف اسلام کو قبول کرنے کے لیے میرے دل کو ہدایت دی۔ وہ دین جو رب کریم کی طرف سے آیا، وہ رب کریم عزت والا ہے اور اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے، اور ان کے ساتھ لطف و احسان کرنے والا ہے۔ جب اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغاموں یعنی قرآن پاک کی آیات کی ہم پر تلاوت کی جاتی ہے تو ہر عقل مند اور زرک انسان کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ یہ ایسے پیغامات ہیں جو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، ایسی آیات کے ساتھ جن کے حروف روشن ہیں۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں
جن کی ہم اطاعت کرتے ہیں، اور کوئی کمزور بات اور عقل و فہم سے گری ہوئی بات سے وہ پاک ہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم، ہم انہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کے حوالے ہرگز نہیں کریں گے، اور ہم نے ابھی تک ان کے درمیان تلواروں سے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ہم ان کے مقتولوں کو ہموار زمین پر پھینک دیں گے، ان پر ایسے پرندے آئیں گے جو چکر لگانے والے لشکر کی مانند ہوں گے۔ پیارے دوستو، ان تاثرات اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان الفاظ کو سننے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر اونچی شان والے تھے، اور آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی محبت کس حد تک کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب کو ختم فرمایا، اور کفار اور مشرکین مکہ آپ کی وجہ سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرنے لگے۔ لیکن دوسری جانب ان بدبختوں نے اپنا یہ غصہ غریب مسلمانوں اور ایسے مسلمانوں پر نکالنا شروع کر دیا جو غلام تھے، اور ایسے ہی لوگوں میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ کا پورا نام بلال بن رباح تھا۔ یہ امیہ بن